میرے آقا نے ان کے دو بندے بلائے، کہا کہ آؤ تم چاہتے کیا ہو؟ عیینہ بن حسن جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، یہ کافروں کے ایک بہت جنگجو قبیلے کا سردار تھا، ایک اور کافر تھا اس کے ساتھ، یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عیینہ بن حسن نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ شہر کی جتنی کھجوریں ہیں ان کا آدھا ہمیں دیا جائے، ان کا آدھا ہمیں دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آدھا اس کا نہیں مل سکتا، اگر اس کا تیسرا حصہ چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تیسرا حصہ کھجوروں کا لے جاؤ اور یہ اپنا محاصرہ توڑو اور 25,000 کا لشکر واپس لے جاؤ۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، میرے آقا نے فرمایا اگر تمہارا انکار ہے تو ہمارا بھی انکار ہے، پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، فرمایا آؤ معاہدہ لکھو۔ اب معاہدہ لکھا جا رہا ہے، اللہ اکبر، معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت اسید بن حضیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی آ جاتے ہیں۔ یارو ساری شرطیں طے ہو چکی ہیں، سامنے 25,000 کا لشکر کھڑا ہے، اگر کوئی ایک بات بھی غلط کی جائے نا پورے مدینہ شہر میں آگ بھڑک سکتی ہے۔ قربان جاؤں حضرت اسید بن حضیر جب آئے نا، اس نے دیکھا کہ عیینہ بن حسن جو کافر تھا، کافروں کا سردار تھا، اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف یوں پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، یوں پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے۔ بس یہ بات حضرت اسید بن حضیر کو اچھی نہ لگی، اس نے حضور سے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کتنی بے ادبی بنتی ہے، یا یہ بے ادبی ہے بھی کہ نہیں کہ آپ کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسید بن حضیر اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے، شرطیں طے ہو چکی ہیں، اگر میں کوئی ایسی بات کروں گا تو یہ معاہدہ ختم بھی ہو سکتا ہے، جنگ بھی ہو سکتی ہے اور ہمارا بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ قربان حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرمایا کہ یا عین الحجرس، او باندر، ہم سے کہتے ہو نا ہلکی بات کرو، کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایک انسان کو بندر کہنا، ایک انسان کو بندر کہنا، یہ ہم نے اپنی زبان سے نہیں کہا، یہ حضرت اسید بن حضیر کہہ رہے ہیں یا عین الحجرس، اے بندر، تجھے پتہ نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہے اور پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے حضور کی طرف؟ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کا لحاظ نہ ہوتا، سنیے صحابہ کا عشق رسول، آج تو ہم ترازو لے کر بیٹھ گئے کہ خاکے بنانا یہ گستاخی ہوتی ہے کہ نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فلاں خیال رکھنا یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں ایک کافر حضور کے سامنے صرف پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے، کوئی اور جملہ اس نے نہیں کہا۔ حضرت اسید بن حضیر نے کہا اے بندر، اپنی ٹانگیں اکٹھی کر لے، اپنی ٹانگیں اکٹھی کر لے، تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے سامنے حضور بیٹھے ہیں؟ اگر مجھے رسول اللہ کی مجلس کا خیال نہ ہوتا میں تیری پیشاب والی نالی کاٹ دیتا ہوں۔ اب اس میں اگر عربی کا ترجمہ کیا جائے یا سلیس زبان میں آپ کو سمجھائے، آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر نے کس چیز کا نام لیا ہے۔ اور دوسرا حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں اگر مجھے رسول اللہ کی مجلس کا خیال نہ ہوتا میں تیرا پیٹ پھاڑ دیتا۔ یارو آج ہم نے ناموس رسالت کو ہلکا سمجھ لیا، ہم نے سمجھا کہ یہ کام صرف مولویوں کا ہے، یہ کام صرف مذہبی جماعتوں کا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں بنتا اس میں۔ یارو یہ پوچھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے بنتے رہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے فٹ پاتھ پہ لگائے جاتے رہے، قرآن کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کو جلایا گیا، لیکن اپنے لیڈر کے لیے تو ہر کوئی بول پڑتا ہے، نہ کوئی قرآن کے لیے بولتا ہے، نہ کوئی قرآن والے کے لیے بولتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے اسید یہ کیا کر رہے ہو، ہم نے ابھی ان سے معاہدہ کیا ہے، ابھی شرطیں طے ہوئے، سارا معاملہ ختم ہونے والا ہے اور یہ لشکر واپس جانے والا ہے، سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ نہیں، قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ میرا صحابی، میرا غلام اسی زبان میں جواب دے، اس کو میرا غلام اسی زبان میں اس کو جواب دے، تاکہ اسے پتہ لگے کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا،
اب اس نے کہا کہ عیینہ بن حصن نے کہا نا کہ صحابہ کے آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی، حضرت اسید بن حضیر نے اتنا جملہ کہا، اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، ایک اور صحابی آ جاتے ہیں، اور اس نے جب دیکھا نا کہ یہ معاہدہ طے ہوا ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کو اللہ اور آپ اس کے رسول کا یعنی آپ کا حکم ہے، کوئی وحی نازل ہوئی ہے اس معاہدے کے بارے میں، تو آپ ضرور کیجئے، آپ ضرور کیجئے، ورنہ اگر یہ مشرک ہے نا، ان کی طرف اشارہ کیا کفار کی طرف، اگر یہ مشرک ہیں، کبھی ہم بھی مشرک تھے، کبھی ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم نے اس وقت ان کو مدینہ کی ایک کھجور نہیں دی، تو آج جب ہم اسلام لا چکے ان کو کھجوریں دیں گے؟ صحابہ کو بزدل کہنے والوں، تم خود بزدل ہو، تم خود بزدل ہو، تمہارے اندر ایمان کی رتی بھی ہوتی، ایمان کا ذرہ برابر بھی ہوتا، صحابہ کرام کے بارے میں ایسے الفاظ نہ کہتے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم نے اس وقت بھی کھجوریں ایک کھجور بھی ان کو نہیں دی، آج یہ ہماری آدھی کھجوریں لے جائیں گے؟ جبکہ ہم ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، اور اللہ نے آج جو ہمیں عزت اور مقام دی ہے، کلمے اور آپ کی سبب یہ مقام ملا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں یہ معاہدہ منظور نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی سے حضرت سعد نے معاہدہ لیا اور یوں قلم پھیرا، اور عیینہ بن حصن سے کہا کہ جاؤ تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کروڑا ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان سے کوئی ایک رتی ہمیں بھی عطا فرمائے، ایک بہادری کی ایک رتی ہمیں بھی عطا فرمائے، تاکہ اسلام پر ہمیں بھی غیرت آئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور بانی اسلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہم ہمیں بر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ مزید آئندہ جمعے بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔